یہ زمانہ تلوار کا زمانہ نہیں، یہ تبر کا زمانہ نہیں. ایک وقت ہے ہارڈ وار، ایک وقت ہے سافٹ وار. رہبر معظم فرماتے ہیں یہ جنگ نرم کا زمانہ ہے، یہ سافٹ وار کا زمانہ ہے. ایک جنگ سخت تھی، ایک غلامی وہ تھی کہ ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے غلام بنایا جاتا تھا. ایک غلامی جسے ماڈرن سلیوری کہتے ہیں، یہ زمانہ ماڈرن سلیوری کا زمانہ ہے کہ ہمیں کسی کے ہاتھ باندھنے نہ پڑیں، یہ خود ہماری غلامی کو پسند کریں. ان کے ذہنوں کو غلام بنا دو، ان کے مائنڈ کو غلام بنا دو، ان کے ذہنوں کو شہوت پرست بنا دو. ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بس ہم اشارہ کریں کہ ہمارے پیچھے چلتا ہوا آ جائے. یہ سخت ترین زمانہ ہے. کیوں فرمایا آخری زمانے میں آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا لیکن ایمان کو بچانا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جو تبرج جاہلی کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں جوان کو سوچنا ہے کہ واقعاً میں نے کس طرح شیطان کے چنگل سے نکلنا ہے. تو فرمایا اس زمانے میں تلوار اٹھانا یہ جہاد نہیں ہے، اس زمانے میں تبر اٹھانا یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کیا ہے؟ فرمایا اس زمانے میں احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. امر اہل بیت کیا ہے؟ شریعت محمد اور آل محمد ہے. جوان کو اپنی اولاد کو شریعت کا پابند کرنا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر حیا کا حصار بنانا چاہیے کہ جب تک شریعت محمد ہے تب تک ہمارا ایمان زندہ ہے، جب تک شریعت نہیں ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی. جس چیز کے ذریعے آج جوان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، اس وقت سب سے بڑا امپیکٹ جو سافٹ وار کے اندر یوز ہوتا ہے، جو ہتھیار یوز ہوتا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے. کیوں فرمایا کہ جوان اپنے وقت کو لہو اور لعب میں استعمال نہ کر. یہ کلو دے رہے ہیں معصوم. ہر وہ چیز جو آپ سنتے ہو اس کی محبت آتی ہے. بچپن سے حسین 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 سن رہے ہو نا، محبت آ گئی. آنکھوں سے علم دیکھ رہے ہو، زری دیکھ رہے ہو، مسجد دیکھ رہے ہو، امام بارگاہ دیکھ رہے ہو، محبت آ گئی. اسی طرح اگر دن میں ایک بندے کی تصویر دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے، کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی. ایک ہی آواز سنتے رہو گے سنتے رہو گے سنتے رہو گے، کیا آ جائے گی؟ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ سسٹم جو آپ کی باڈی کا ہے یہ آٹو پہ لگا ہوا ہے. اس کے اندر خدا نے کوڈنگ کی ہوئی ہے. اس کوڈنگ کے تحت ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور آپ کو بتا دیا کہ اس ایکشن کا یہ ری ایکشن ہے، اور اس ری ایکشن کے بعد جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. یہ بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کر دیا؟ بتا دیا. کہ میں نے کئی سال پہلے مارکیٹنگ میں جو ہمارے جوان کام کرتے ہیں ان کو یہ زیادہ پتا ہوگا کہ جیسے آپ ایک روڈ پہ سفر کر رہے ہو، روڈ کے بیچ میں کچھ بورڈ لگائے جاتے ہیں کچھ پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے. میں تصور کریے کراچی کا شارع فیصل، اب جب تک شارع فیصل پہ چل رہے ہو مثلا 100 سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. اب آپ لاکھ بولو کہ مولانا بائیکاٹ کرتے ہیں پیپسی کا، بائیکاٹ کرتے ہیں کوک کا، بائیکاٹ کرتے ہیں KFC کا، بائیکاٹ کرتے ہیں میکڈونلڈ کا. ایک تو جب پاکستانی قوم بولتی ہے نا بائیکاٹ کرتے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے. جو قوم اپنی حالت نہ بدلے وہ فلسطینیوں کی حالت کیا بدلے گی؟ آپ کے ہاں گٹر کا مسئلہ، آپ کے ہاں بجلی کا مسئلہ، آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، آپ کے ہاں قانون کا مسئلہ، آپ کے ہاں قبضوں کا مسئلہ، آپ اپنے حق کے لیے ہی نہیں نکلتے تو فلسطین کے لیے کیا نکلو گے؟ کسی نے کہا کہ مولانا پاکستانی بہت صابر قوم ہے. میں نے کہا برا نہ مانے، صابر نہیں ہے، ڈھیٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں صبر کی بڑی تعریف ہے، ڈھیٹ پن کی مذمت ہے. ڈھیٹ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں نکلتا. ڈھیٹ بندہ وہ ہو جس پہ ظلم ہوتا رہے لیکن ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے. ہاں UK والے نکلیں فلسطین کے لیے بات سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ اپنے حقوق کے لیے کم از کم نکلتے ہیں اور اپنا حق لیتے بھی ہیں. کینیا کے لوگ نکلیں، وہاں پہ ٹیکسز لگے، جو بھی ہوا انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا، وہ سارے ٹیکس انہوں نے نیچے لائے. یعنی کالوں میں بھی اتنا شعور تھا. جس قوم کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، مطلب یہ اس قوم کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. ایران میں 2000 تومان پیٹرول مہنگا ہوا تھا، سارے لوگ روڈوں پر تھے. جن قوموں کو پتا ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے روتے ہیں،
کمنٹ کرتے ہیں یہ ڈھیٹ پن ہے جو اپنے حقوق کے لیے نہ نکلے. اب یہ قوم فلسطین کے لیے نکل ہی نہیں سکتی. لاکھ زور لگا دیں تنظیمیں, کبھی جماعت اسلامی زور لگائے, یہاں پہ ہماری شیعہ تنظیمیں, آپ 10 لاکھ لوگ بھی نہیں نکال سکتے. ہاں بل بورڈ بنا دو ملین مارچ, لیکن اس مارچ میں ملین نہیں برگر ہی ملیں گے آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملے گا. 22 کروڑ کے ملک کی آبادی میں 10 لوگ فلسطین کی حمایت میں نہیں نکل پائے. یہ مردہ قوم کی نشانی ہے. اور وہ انگریز جو نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں, وہ فلسطین کے حقوق کے لیے نکلے, کیونکہ ان کو ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ کانسیپٹ آف جلوس کیا ہے کہ آپ عاشورہ کے دن جلوس, اگر اس جلوس کی روح کو نہ سمجھ پاؤ تو پھر جلوس کا فائدہ نہیں ہے. کانسیپٹ آف جلوس یہ ہے کہ ظلم ہوا تھا کربلا میں, ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر لے کے نکلے ہیں, لیکن آپ کے اوپر ظلم ہو آپ آواز اٹھانے کے لیے نہ اٹھو. یہ شہید آوینی کا جملہ ہے. فرمایا جو امام دنیا میں نہ رہا شہید ہو چکا, اس کے لیے تو نکل رہے ہو, لیکن جو امام حاضر ہے اس کے لیے بھی اتنی صلاحیت ہے کہ نکلو. یا صرف ان چیزوں کو ٹریڈیشن بنا دیا. یہ ٹریڈیشن نہیں ہے, یہ ٹریننگ ہے, یہ موٹیویشن ہے. خمینی صاحب نے اگر ایران میں انقلاب لایا تبھی کہا کہ محرم اور سفر ہے تو اسلام ہے. کہ ازا کی وجہ سے ان لوگوں کو ٹریننگ ملی ہے, باہر نکلے ہیں, پروٹیسٹ کریں. تو جن قوموں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, جو قومیں ظلم برداشت کر کے فرمایا اللہ نے اس کی مذمت کی ہے, جو اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے, جو ظلم کے لیے آواز اٹھائے. میں پورے پاکستان کو کیلکولیٹ کر رہا تھا, ایک شہر مجھے نہیں ملا کم از کم 1 لاکھ کا مجمع نکلا ہو فلسطینیوں کی حمایت میں. ایک مہینے میں 33,000 مسلمانوں کو مارا جائے. 33,000 یعنی نرم دل آدمی وہ مناظر بھی نہیں دیکھ سکتا. ایک طرف بم گر رہے ہیں, اوپر سے بارش ہو رہی ہے اور سردی, ان کے پاس کھانا نہیں. یعنی ایک مسلمان, UN کے جہاز آتے ہیں اور آسمانوں سے ان کے اوپر روٹی اور کھانا پھینکتے ہیں, اور یہ مسلمانوں کے بچے کو روٹی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ اس ذلت کا عالم ہے کیونکہ ہم نے مکتب اہل بیت کے نیٹ ورک کو مسلمانوں نے نہیں سمجھا. یہ نیٹ ورک یہ تھا 70 بھی ہو تو یزید کے خلاف نکلو, ظلم کے خلاف آواز بلند کرو.